رسول کریم اما بعد، معزز سامعین کرام، آج آزادی کا دن ہے جسے عام طور پر 15 اگست کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دن پورے ہندوستان کے لوگ خوشیاں مناتے چلے آ رہے ہیں اور ہر سال مناتے ہیں، جیسا کہ ہندوستان کی عوام نے سن 1947 میں منائی تھی۔ آیا ہمیں معلوم ہے خوشیاں ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز اور اس کی عوام کو اس دن غلامی کی زنجیروں سے نجات ملی اور انگریز اس وطن کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس بات سے کسی کو بھی انکار نہیں، اس وطن کی آزادی کے لیے یہاں کے عوام نے جان و مال کا نذرانہ پیش کیا، لیکن اس دیش کی آزادی میں سب سے بڑا کردار ہمارے اسلاف علماء دیوبند کا ہے، جنہوں نے اس دیش کی آزادی میں صرف اپنا ہی مال و جان نہیں بلکہ اپنے بیوی بچوں کو بھی قربان کر دیا، جس کی ایک لمبی تاریخ ہے، جسے اگر سال بھر بیان کیا جائے تو نہیں کیا جا سکتا، تو اس مختصر سے وقت میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس دیش کی آزادی میں مسلمانوں کا بڑا کردار ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم آزاد ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے اس ملک کو آزاد ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں آزادی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ روز بروز ہماری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر ہم آزاد ہوتے تو آج کے دن ہمیں لوگوں کے چہرے چمکتے ہوئے نظر آتے، لیکن ایسا نہیں۔ جہاں نظر اٹھا کر دیکھیے لوگ مایوسیوں کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہم یہ جو آزادی منا رہے ہیں صرف رسمی طور پر قومی جھنڈے میں کچھ پھول لپیٹ کر ہوا میں اڑا دیتے ہیں، قومی ترانہ گا لیتے ہیں، اسکول کے بچوں کے درمیان کچھ مٹھائیاں تقسیم کر دیتے ہیں، کیا اسی کا نام آزادی ہے؟ کیا اسی لیے ہمارے اسلاف نے اس وطن کے لیے اپنی مال و جان کو قربان کیا تھا کہ ہم آزادی بھی منائیں اور غلامی کا توپ بھی ہمارے گلے میں لگ رہا ہو؟ ایک دور وہ بھی تھا کہ جب ہم نے انگریزوں سے اس وطن کی آزادی کی کوششیں کی، جس کی یاد میں یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک دور یہ ہے جس میں ہمارا ملک وسیلہ حالات سے گزر رہا ہے، فرقہ پرست عناصر اپنے احزان کی تکمیل کے لیے تو قانون کا خیال کر رہے ہیں اور نہ انسانیت کے تقاضوں کا، تمام اور مسلمانوں کو ہر ممکن نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ تعصب پرست ملک کے غدار ہیں، یہ لٹیرے ہیں جو مدارس اسلامیہ اور مساجد و مکاتب کے خلاف ایک منظم تحریک چلائے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب سے زعفرانی طبقے کی حکومت بنی ہے اس کی بعد ہی سے مساجد و مکاتب اور مسلمانوں کے کردار کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ اسلامی تشخص کو ختم کرنے کی مہم میں زبردست اضافہ ہو چکا ہے۔ لٹیروں اور دہشت گردوں نے ملک کو دوزخ کا گڈھا بنا دیا ہے۔ کبھی ٹرین میں حادثہ پیش آتا ہے، کبھی مسجد میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ملک کے غدار اور پہلے کے بھیڑیے ہیں یہ ملک کے غدار اور پہلے کے بھیڑیے ہیں جو اس وطن عزیز کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ اس وطن کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر مسلمانوں کی کوششیں اور کاوشیں نہ ہوتی، اردو زبان نہ ہوتی تو انقلاب زندہ باد کا نعرہ نہ لگتا۔ ایسا خوبصورت اور روح کو گرما دینے والا نعرہ کس نے لگایا؟ یہ نعرہ سب سے پہلے مولانا حسن موہانی نے لگایا، جے ہند کا نعرہ سب سے پہلے عظیم اللہ خان نے لگایا، اس کے بعد بھی بے گناہ مسلمانوں کو قید کیا جا رہا ہے۔ در حقیقت اگر اس ملک کا بغور معائنہ کیا جائے تو کتنے لوگ ایسے دکھائی دیں گے جو فقر کا شکار ہیں، جنہیں دو وقت کی روٹی میسر نہیں، حالانکہ ہندوستان میں اتنا غلہ اسٹاک ہے کہ اگر 7 سال تک ایک دانہ بھی نہ اگے تو بھی ہندوستان عوام کو غلہ دینے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن ان میں چند نیتاؤں کا ہاتھ ہے جو غلے کو گوداموں میں بھرے رہتے ہیں اور جب مہنگا ہو جاتا ہے تو اسے مارکیٹ میں فروخت کر کے جیب بھرتے ہیں۔ دیش کی حالت بس سے بدتر ہوتی، یہ غریب غربت کی دلدل میں پھنسا جا رہا ہے اور یہ لوگ اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں۔ دیش کی حالت بس سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ لوگ سوچھ بھارت کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اس ملک سے مسلمانوں کو بھگا کر اس سے سوچھ بھارت بنائیں گے۔ یہ تو ایک نامعقول سی بات ہے، جن کے پاس بیت الخلا بھی نہ ہو، صبح اور شام کو لے کھیتوں میں بیٹھنے پر مجبور ہوں، کیا ایسے لوگ ملک کو صاف ستھرا بنا سکتے ہیں؟ یہ تو صرف نفرت پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں، ہمیں چست ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خود بھی اور ایسا نہ ہو کہ ہم فجر کے بعد بے ہوش ہو کر سوتے رہیں اور یہ اپنا کام کرتے رہیں، اور ہمیں متحد ہونے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہم خود بھی آزادی حاصل کر سکیں اور عوام کو بھی آزادی دلا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔